تو صحابہ کرام کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور اہل بیت کا پیار بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اسلام ماننے کا نام ہے، تسلیم کرنے کا نام اسلام ہے۔ عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ارادہ بنایا کہ ہم ہر مہینے نبی پاک کے اہل بیت کی خدمت کے لیے کچھ نذرانہ دیا کریں گے۔ نذرانہ لینا اور دینا سنت ہے، مطالبہ کرنا منع ہے۔ اس کا مطالبہ کرنا اور اس پر توجہ کرنا منع ہے۔ تو وہ پیسے لے کے صحابہ در رسول پہ حاضر ہوئے تو اللہ کریم نے قرآن پاک نازل کر دیا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو میرے اہل بیت سے پیار کرتے رہنا۔ تھوڑی توجہ کریں میری بات پہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب چونکہ میری ڈیوٹی لگی ہے اور آپ نے بھی سننا ہے تو کچھ ٹائم تو دیں نا، چلیں اللہ آپ کو جزا دے، تھوڑا سا سنیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ کوشش کروں گا کہ ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں گا میں دل، طوفان بیجا لانے سے بھی چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے کہنا ہے، نہیں میرے لیے نہیں۔ اگر آپ مجھے خوش کرنے کے لیے سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ہوگا۔ اللہ کی عبادت میں جب تک خالص رضا الہی کی نیت نہ ہو تب تک اس کا اجر نہیں ہوتا۔ تو آپ چپ کر کے بھی سنیں گے تو میرے لیے یہ بھی بہت کافی ہے، لیکن توجہ میری بات پہ رہے تو بڑا اچھا ہے۔ آپ حضرات غور کریں گے، اللہ کریم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو، اے محبوب فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا۔ اہل بیت حضور کے قریبی، خود نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا حضور گھر کے اندر جو قریبی ہیں ان کا تو پتہ ہی ہے، تو محبوب اس کے علاوہ کوئی خاص لوگ بھی بتا دیے جائیں، تو محبوب نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کی اولاد، یہ میرے قریبی ہیں، ان سے پیار کرنے کا حکم ہے، ان سے پیار کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، پیار نہیں ہوتا، بحث ہوتی ہے۔ ہمارا بحث کا دور ہے، یکم محرم سے 10 محرم تک بحث ہوتی رہتی ہے۔ فضول سا ایک آدمی ہے، اس کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں، منہ پہ داڑھی بھی نہیں، اس نے کوئی فضول سی بات کر دی ہے، وہ کلپ کسی نے سن لیا ہے، وہ لے کے گھومتا پھر رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، جواب دیں۔ تو میں نے کہا بندہ تو دیکھ لو، اب ہر ایک کا جواب دینا شروع کر دے بھائی، اب ہر ایک کا جواب تھوڑی، میری یہ نوجوان خاص توجہ کریں، سوشل میڈیا استعمال کرنے والے، اب ہر ایک کا جواب دیا جائے گا، پہلے اس کا معیار دیکھا جائے گا۔ آپ بھی ہر ایک کی بات نہ سنا کریں۔ نبی پاک کا فرمان ہے، غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ حضور کا فرمان ہے، نبی پاک نے فرمایا یہ میرا دین ہے، جب تم اس کا علم حاصل کرنا ہے تم نے دیکھ لینا ہے کہ تم کس سے علم حاصل کر رہے ہو۔ صرف کتاب کا اثر نہیں ہوتا، استاد کا بھی اثر ہوتا ہے، استاد کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو محبوب نے خود فرمایا کہ دیکھو تو صحیح بندہ کون ہے جو بات کر رہا ہے۔ پہلے یہ یاد رکھیں کہ بحث سے بچیں، الجھے نہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ عمل کرتے تھے، کوئی بات ملتی تھی تو عمل کرتے، اب لوگ بحث کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ بھئی کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ میلاد شریف جائز ہے، پوری دنیا میں میلاد منایا جاتا ہے، عرب میں، عجم میں، ہر جگہ، لیکن ہر سال 12 ربیع الاول کو سنی اٹھ کے پوچھنے لگ جاتا ہے جی فلانا مولوی یہ کہہ رہا تھا، تو آپ بتائیں جائز ہے کہ نہ جائز ہے؟ تے میں کہ ساڈے کولوں تے تو ہی نہیں منیا ساری عمر، تے اونوں اسا کی منانا ہے، تینوں ہی نہیں سمجھ آئی بیلیا، تو پھر پوچھ رہا ہے ہر سال ہی کہ منانا ہے کہ نہیں منانا۔ تو عمل کریں، عمل کریں، بحث نہ کریں۔ صحابہ بحث نہیں کرتے تھے، عمل کرتے تھے، انہوں نے بحث نے عمل کیا، عمل کیا، ساری زندگی عمل میں گزاری۔ یہ جو عقل ہوتی ہے نا، عقل، یہ تو بہت زیادہ عقل مند آدمی، آپ کو پتہ ہے خودکشی کون کرتا ہے؟ بہت عقل مند آدمی خودکشی کرتا ہے۔ کیوں بھلا؟
اس لیے کہ وہ اپنا دکھ کسی کو بتاتا نہیں، وہ اپنے آپ کو سب سے سیانا سمجھتا ہے. دکھ جب بتایا جاتا ہے تو دکھ بٹ جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے. وہ جو عقل مند آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں کسی کو بتاؤں اتنا سیانا ہو کے، تو گھٹ گھٹ کے مر جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے. یہ جو عقل ہے نا، عقل، اقبال کہنے لگے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. 2 3 4 منٹ نہیں تنقید کرتی، بلکہ ہر وقت ہی کرتی رہے، فرصت ہی نہیں، فارغ بیٹھتی نہیں. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، تو عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. تو مان چپ کر کے، بحث نہ کر، مان. یہاں لوگ عقل مند بنے ہوئے ہیں، وہ بحثیں کرتے پھرتے ہیں، کرنا چاہیے کہ نہیں، ہونا چاہیے کہ نہیں، دیکھنا چاہیے کہ نہیں، پڑھنا چاہیے کہ نہیں. تو بحث کر رہا ہے بھائی، تو ڈیوٹی کر. غلام جو ہوتے ہیں نا، غلام، وہ بحث نہیں کرتے. ہم سارے نبی پاک کے غلام ہیں نا جی. ادھر دیکھیں میری طرف، امام حسین کے غلام ہیں، صحابہ کے غلام ہیں. تو نوکری کرنی ہے کہ بحث کرنی ہے؟ لیکن ہم بحث کر رہے ہیں، پابندی سے بحث ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ ایک غلام خرید کے لائے بازار سے. تو آپ نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور غلاموں کے نام نہیں ہوتے، آپ کسی کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں، آپ دے کے دیکھنا میں حاضر ہو جاؤں گا. تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی، جو ٹکڑا بچ گیا ڈال دینا، میں چپ کر کے کھا جاؤں گا. آپ نے فرمایا یہ میرے کمرے ہیں، حجرے ہیں، کوئی حجرہ پسند کر لے، کہاں رہے گا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے. غلام نوکر کی تھے نخرہ کی، غلاموں کے نخرے، غلام عمل کرتے، غلام عمل کرتے. غلاموں نے جب دیکھا نا کہ غلامی کرنی ہے تو کھل کے غلامی کی، بحث نہیں کی. حضرت عمر فاروق جمعہ پڑھا رہے تھے، امام حسین آ گئے، عمر چھوٹی تھی. عمر عام آدمی نہیں، جناب عمر مدینے میں بیٹھ کے نعرہ لگائیں تو ساری دنیا کی حکومتیں کانپنے لگ جائیں. کسرا کا بادشاہ کا عمر سے ملنا ہے تو حضرت عمر کہیں جا دوڑ جا، کوئی ٹائم نہیں ملاقات کا، میں نہیں ملتا. اتنا بڑا آدمی. میں چاہ رہا ہوں کہ بات نعروں میں نہ رہ جائے، کچھ سمجھ آئے آپ کو. میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بات تھوڑی سمجھیں آپ. ہم نہ ان چیزوں سے باہر نکلتے جا رہے ہیں، ادب کرنا، آداب کرنا، بزرگ کا، سید کا، عالم کا، ہم نکلتے جا رہے ہیں. پڑھے لکھے نوجوان سمجھتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہوتا ہی وہ ہے جو کسی کی مانے نہ، جو کسی کی نہ سنے وہ پڑھا لکھا ہے. یہ غلط ترجمہ کیا تو نے بھائی. پڑھا لکھا اس کو کہتے ہیں جتنی تعلیم آتی جاتی ہے اتنا ادب بھی آتا جاتا ہے، اتنا اس کے اندر اخلاق آتے جاتے. میرا بیٹا بھی آتا ہے جمعے والے دن، جب جمعہ پڑھا رہا ہوتا ہوں تو کئی دفعہ بیٹا آ جاتا ہے چھوٹے والا. اب وہ چھوٹا ہے، اس کو نہیں پتا کیا کرنا ہے، تو میں کوئی اشارہ کرتا ہوں کہ اس کو گھر لے جاؤ. بھائی بچے ہوتے ہیں تو اب بچوں کے ساتھ گفتگو جمعے میں تھوڑی شروع کر دی جائے گی، تقریر چھوڑ کے آ جاتے ہیں بچے. امام حسین بھی آ گئے مسجد نبوی میں. ایک دفعہ پہلے آئے تھے دونوں بھائی، امام حسن اور حسین. تو جب دونوں مسجد میں وہاں داخل ہوئے نا، سامنے حضور خطبہ دے رہے تھے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر ان کے اپنے کرتے میں الجھا، وہ گر گئے. حضور کسی صحابی کو بھی کہہ سکتے تھے ذرا اٹھاؤ بچے کو، لیکن نبی پاک نے جمعہ چھوڑ دیا. نیچے اترے، امام حسن کو اٹھا کے لائے، ممبر پہ بٹھایا، اور لفظ بڑے حسین ہیں حدیث میں. محبوب فرمانے لگے یار یہ اولاد آدمی کو بزدل نہیں کر دیتی، یہ کمزور نہیں بنا دیتی، بچہ گرا ہے تو دیکھا ہی نہیں گیا. حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے تھے، امام حسین آ گئے. یعنی یہ وہ درویش آدمی نہیں، ملنگ نہیں جو ہر وقت ایسے کر کے، یہ وہ والا بندہ نہیں. حضرت عمر فاروق بڑے جرری آدمی ہیں. حضرت عمر فاروق تو جا کے حجر اسود کو کہنے لگے تھے میاں میں کوئی لکیر کا فقیر نہیں کہ تیرے بوسے لیتا پھروں، میں نے کبھی تجھے پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں تھا، میں تو تیرے اس لیے بوسے لیتا ہوں کہ تجھے میرے نبی کے لب لگ گئے ہیں، میں کو بلا وجہ لکیر کا فقیر نہیں. بڑا جرری دلیر آدمی حضرت عمر. امام حسین آئے سیدھے حضرت عمر کے پاس. جب سیدھے ممبر کی طرف جا رہے تھے تو حضرت علی نے پکڑا امام حسین کو پیچھے سے، کدھر جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر کہنے لگے علی چھوڑ دے، میرا اور حسین کا معاملہ ہے، آنے دو. امام حسین آئے،
تو کہنے لگے حضرت عمر کے سامنے کھڑ. میں نے کہا بچوں جمعے میں بچوں سے تو نہیں نا بندہ باتیں شروع کر دیتا. تو حضرت امام حسین کہنے لگے حضرت عمر سے, نیچے اترو یہ میرے نانا کا ممبر ہے, نیچے اترو یہ میرے. حضرت علی نے پھر پکڑا, یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے علی وہ آپ سے تو بات نہیں نہ کر رہا, میرے ساتھ کر رہا ہے نا, کرنے دو. یہ صرف آپ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ الحمدللہ پکار کر چپ نہ کر جایا کریں, مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں. بالکل امت سے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. آج لوگ اس حسین کے بارے میں بات کرتے ہیں, 2 شہزادوں کی لڑائی, وہ جی سیاسی معاملات. ذرا سوچیں سمجھیں, معمولی آدمی کی بات نہیں. حضرت عمر اترو میرے نانا کا ممبر ہے. تو جناب عمر فاروق ممبر سے اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے, اتر کے نیچے چپ کر کے. تو امام حسین فرمانے لگے جا جا کے اپنے نانا کے ممبر پہ بیٹھ. حضرت عمر فرمانے لگے حسین میرے نانے کا تو کوئی ممبر نہیں یار, ممبر بس تیرے نانا کا ہی ہے, میرے نانا کا ممبر ہے ہی نہیں, تو جاؤں کدھر, کوئی ممبر نہیں میرے نانا کا. یہ لفظ کہے تو جناب عمر رو پڑے, کہنے لگے میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں, میرے نانا کا ممبر کہاں سے آیا. امام حسین بڑی معصومیت سے کہنے لگے کوئی ممبر نہیں آپ کے نانا کا؟ کوئی نہیں. کہنے لگے چلو ٹھیک ہے پھر میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ. کوئی نہیں بیٹھ جاؤ. اب حضرت سیدنا عمر فاروق دوبارہ آئے ممبر پہ, دوبارہ ممبر پہ آئے اور ممبر پر بیٹھ کر فرمانے لگے لوگوں سنو, میں اپنی مرضی سے ممبر پہ نہیں آیا تھا, مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا, مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا, پھر مجھے حسین نے اتارا, اب دوبارہ حسین نے مجھے بٹھایا ہے. کسی میں جرت ہے تو مجھے اتار کے دکھائے. بٹھایا ہے, اب کسی کی جرت ہے تو عمر کو اتار کے دکھائے. اب میں حسین کا تیری نسل پاک میں. یار کتنی بے شرمی کی بات ہے, لوگ امام حسین کو باغی کہے. حضور کا وصال ہوا نا, تو امام حسن اور امام حسین کی عمریں ابھی 7-8 سال 9 سال کے بیچ تھیں. تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن آئے مسجد میں, تو ممبر پہ بیٹھے ہوئے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کو, تو کہنے لگے نیچے اترنا میرے نانا کا ممبر ہے. بچوں کو بڑی پہچان ہوتی ہے نا ابا کے کپڑوں کی, سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے نانا کا ہے, یہ میرے, نیچے اترو یہ ممبر میرے نانا کا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے جلدی سے پکڑا اور پکڑ کے فرمایا دادا حسین حسن یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اب دیکھیں نا بچہ یہاں کسی کا شور کرے تو میں آپ کو جمعہ چھوڑ کے بچے کی تھوڑی سنوں گا. میں کہوں گا کہ بھائی ٹھیک ہو گیا, بچے کو لے جاؤ ذرا اسے پیچھے کرو, جمعے کے بعد بات کرتے ہیں. لیکن وہ تھے نا رسول اللہ کے نواسے, اور حضرت ابوبکر صدیق عظمت اور شان کو سمجھتے تھے. انہوں نے کہا نیچے اتریے میرے نانے کا ممبر ہے. تو حضرت صدیق اکبر نیچے اتر کے کھڑے ہو گئے. تو ایک جملہ, باقی بزرگوں نے بھی بڑا کچھ لکھا ہے, پر یہاں ایک بات شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھی ہے. حضرت صدیق اکبر رو پڑے, کہنے لگے حسن اگر ممبر تیرے نانا کا ہے تو ابوبکر بھی تو تیرے نانا کا ہی ہے نا, یہ کو باہر سے تو نہیں نہ آیا, یہ بھی تیرے نانا کا ہے. تو حضرت امام حسن ہنسنے لگے, فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا, بیٹھ جائیں ممبر پہ, پڑھائیں جمعہ. سمجھ آ گئی ہے بات کی, پڑھائیں جمعہ. آپ کی بات کی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ممبر نانا کا ہے تو ابوبکر بھی تو انہی کا ہے نا جناب صدیق اکبر. کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہیں, حضور کے صحابہ کی ایک جماعت بارگاہ میں بیٹھی ہے. حضرت صدیق اکبر بھی حضور کے بالکل قریب بیٹھے ہیں, وہ آج بھی حضور کے قریب ہی قریب بیٹھے. تو اچانک نہ محفل میں حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے. باقی صحابہ بھی اٹھنا چاہ رہے تھے, کوشش ہو رہی تھی, لیکن پتہ ہے سب سے پہلے جگہ کم تھی, کو بندہ ذرا سرکتا یا جگہ بناتا تو جگہ بننا تھی. باقی بھی اٹھنا چاہ رہے تھے, لیکن سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے. حضرت مولا علی کا بازو پکڑ کے تھام کے حضور کے قریب بٹھایا, خود ذرا تھوڑے سے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے. اب بولا نہیں کوئی, وہاں لوگ کم باتیں کرتے تھے, وہاں لوگ بولا ہے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوے نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے, لباں تے موراں لگیاں بولن دی جاج بھول گئی, اوتھے زباناں تائیں کھولن دی جاج بھول گئی. تے جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے. حضور کی بارگاہ میں وہاں کو بندہ بات کرے, اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں, صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں. کچھ لمحے سلامی کو ٹھہرا ہوں مواجہ پر,
پھر مجھ کو ادب لایا، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں۔ تو حضرت کسی نے گفتگو نہیں کی، حضرت صدیق اکبر نے بازو تھاما اور لا کر کے نا حضرت مولا علی کو حضور کے قریب بٹھایا اور خود سائیڈ پہ جا کے بیٹھ گئے، کوئی بولا نہیں، بات نہیں کی۔ تب ہم تو باتیں زیادہ کرتے ہیں نا، جا کے سائیڈ پہ بیٹھ گئے۔ اور کسی نے کیا تبصرہ کرنا تھا، نہ کسی کی جرت تھی، نہ کوئی کرنا چاہتا تھا، نہ کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر میرے کریم بولے اور حضور بول کے فرمانے لگے، دیکھا تم نے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ اور پھر حضور فرمانے لگے، عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچان سکتا ہے، فضل والے ہی اہل فضل کو پہچانا کرتے ہیں۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مولا علی کی شان کو اگر سمجھ سکتے ہیں تو ابو بکر صدیق سمجھ سکتے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر کا مقام اگر کوئی جان سکتا ہے تو مولا علی ہی جان سکتے ہیں۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں نا امام حسین کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے جیسے بندے کی تو زبان نہیں اس قابل نہیں کہ ان کا نام لے سکے۔ کہاں سیدنا امام حسن اور کہاں سیدنا امام حسین اور کہاں ہم لوگ، ہماری حیثیت ہے۔ ہم تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نام ذریعہ نجات ہے، جن کا تذکرہ ذریعہ نجات ہے۔ یہ سارے اسی دریائے محبت کی نہریں ہیں جس کو مدینے والے محبوب نے اپنے دستے مبارک سے چلایا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی اولاد پاک ہیں۔ پیروں کو نا تھوڑی مٹی لگ گئی، عمر جوانی کی تھی، داڑھی مبارک ساری سیاہ تھی، کالی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ ان سے سالوں بڑے تھے، امیر المومنین فی الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ امام حسین کے مقدس قدموں کو مٹی لگ گئی۔ کسی سے بھی کہا جا سکتا تھا ذرا امام صاحب کی توجہ کرانا، یہ ذرا مٹی اتار دینا، لیکن حضرت ابو ہریرہ جھٹ سے اٹھے، اپنی پگڑی کھولی، اس کا پلو لیا اور حضرت امام حسین کے پیروں سے مٹی صاف کرنی شروع کر دی۔ کیوں کہ اہل فضل ہی کسی کی فضیلت کو جان سکتا، عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے، جس کے پاس وقار ہو۔ او میرے سنگیو، لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں الجھا دیں گے، یہ تمہیں تفریق میں ڈال دیں گے، یہ انتشار برپا کریں گے۔ یہ وہ حسین جماعت ہے جو حضور کے سامنے بیٹھا کرتی، ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا۔ آپ کبھی ترمذی کی ایک حدیث پڑھیں تو مر جانے کو جی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا۔ کاش کوئی ان جملوں کا درد سمجھ سکے۔ فرمایا رب سے ڈرنا، اور کریم فرمانے لگے جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی۔ کبھی بھی کسی اور جو حضور کی اولاد ہے، صحابہ کرام نے ایک جگہ کچھ نذرانہ جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ظاہری وسائل اس ترتیب سے نہیں ہیں، یہ نذرانہ ہر مہینے پیش کرنا ہے۔ جب وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے نا تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا محبوب ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا، پیار کرنا قریبیوں سے۔ حسنین کریمین سے جو حضور کا پیار ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی ان کے ساتھ والہانہ محبت ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے حدیث لکھی ہے، راوی حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا گھر میں پیغام بھیجا، فرمایا فاطمہ سے کہو ذرا حسن حسین کو تو بھیجے۔ یہ سارا دن ہی حضور کے پاس رہتے ہیں، سارا دن ہی، لیکن وہ جو والہانہ پن ہے، جو محبت ہے، جو ان کے ساتھ محبوب کا خاص لگاؤ ہے، سیدہ سے کہو ذرا شہزادوں کو بھیجے، تھوڑی سی دیر ہو گئی آنے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں لگتا جیسے سیدہ فاطمہ کپڑے نہیں وہاں بدلنے لگتی بچوں کے، خوشبو نہیں لگانے لگتی، تھوڑی تیاری میں دیر ہو گئی تو محبوب نے نظریں جمائی ہیں اس حجرے کی طرف جہاں سے امام حسن اور حسین نے آنا ہے۔ رحمت کے عجب ہی جھمیلے ہیں، حسنین یہاں پر کھیلے ہیں،
تو دونوں شہزادوں جب دروازہ کھلا تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں بچے جب نکلے نا دونوں تو یہ کوئی 10 15 50 100 میل دور سے تھوڑی آ رہے ہیں، تو یہی رہتے ہیں محبوب کے قرب خاص میں، انہیں سایہ کرم ہر وقت نصیب ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام کا جو والہانہ پن ہے، جو ان کے ساتھ حضور کا رشتہ محبت ہے، جیسے ہی دونوں شہزادے آئے حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں محبوب نے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور دونوں بازو کھول دیے. ایک شہزادہ اس سینے سے لگ گیا اس کندھے سے، ایک اس کندھے سے لگ گیا. اور پہلے بھی حضور پیار کرتے تھے پر آج تو رخ ہی بدل گیا بات کا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے اللہ، یہ دونوں شہزادے کندھے سے لگے ہوئے، حضور فرمانے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. اور کہا اے اللہ جو جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما، تو ان سب سے پیار کر جو میرے حسنین سے پیار کرے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت جب حضور کو، بھائی جس چیز کی طرف محبوب نے ایک دفعہ دیکھا ہے نا، وہ غار ثور میں حضور ایک دفعہ گئے ہیں، 3 دن قیام کیا ایک دفعہ گئے، تو ہمارا تو کئی بار جانے کو دل کرتا ہے. جہاں حضور تھوڑی دیر قیام فرمائیں اس جگہ سے پیار ہو جاتا ہے. اور جن شہزادوں سے حضور اس والہانہ انداز میں پیار کریں، ان کی محبت، ان کا پیار ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. ابن جوزی نے لکھا ہے سینکڑوں سال پہلے، آج کے کسی عالم کی بات بتاتا تو لوگ انکار کو، سینکڑوں سال، کہتے ہیں بلخ میں قحط پڑ گیا، لوگ ہجرت کر کے سمرقند آ گئے، ایک سیدوں کا خاندان بھی آیا، ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ 3 بیٹیاں تھی، بیٹا بھی کوئی نہیں، خاوند فوت ہو گیا. مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے تھے، وہاں اس نے بچوں کو ٹھہرایا اور نکلی سمرقند میں کہ کوئی آدمی مل جائے. تو وہ سیٹھ صاحب، چودھری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید ہے، مجھے بتاؤ. کسی کو چوک میں کھڑا کر کے کہا جائے بتاؤ تو کون ہوتا ہے، اس شخص کا کیا اشر ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے. کہا کیسے پتا چلے گا؟ تو سید زادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسو دونوں آنکھوں سے صاف کیے تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، میں نہیں بتا سکتی. چل ٹھیک ہے، چلی گئی. کسی نے بتایا کہ یہاں ایک یہودی بھی رہتا ہے، وہ بڑا سخی ہے، یا آتش پرست ہے، یا پارسی ہے کافر غیر، سخی بڑا ہے. اس کے پاس گئی، بیٹھی رہی، لوگ بیٹھے تھے، جب چلے گئے تو قریب گئی، کہنے لگی مجبور ہوں، پریشان ہوں، غریب نہیں ہوں. کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں، سمرقند کی اتنی آبادی نہیں، میں سارے شہر، تو کون ہے؟ تو کہنے لگی تعارف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے. اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو. کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں. مسلمانوں؟ اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد. اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بی بی کو ساتھ لیا، گھر گیا. کہنے لگا جو صاف ستھرا کمرہ ہے نا اسے پھر دھو ڈالو، ایک دفعہ پھر دھو ڈالو. کمرہ دھلایا، صاف کرایا. پھر کہنے لگا بی بی میرے برتن زیادہ صاف ستھرے نہیں، میں نئے نہ خرید کے لا دوں. پھر نئے برتن لایا. پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولنا کہ سیدہ فاطمہ کی شہزادیاں آئی ہیں، یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے. پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال رزق ہے نا، یہ اس میں سے لنگر ہے، لیکن چونکہ میں غیر مسلم ہوں، مجھے سلیقے نہیں آتے، جیسا تیسا بھی ہو نا اسے قبول کر لینا. خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے، جب تک جی چاہے یہاں رہنا، پر دیکھنا ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا، میرا بھی کوئی مسئلہ، میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے. وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا. کہتے جنت سجی ہوئی ہے، لوگ جنت میں جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں. میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا، فرشتے نے میرا بازو پکڑا، کا پیچھے ہٹ. تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا، میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں، یہ مجھے نہیں جانے دیتا.
تو نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں. کہتے ہیں حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ دلیل ہے کوئی تیرے پاس؟ میں چپ کر گیا. فرمایا میری بیٹی اگر تیرے دروازے پر آ ہی گئی تھی تو دلیلیں پوچھنے لگ گیا تھا. ہم جا دوڑ جا. سویرے آنکھ کھلی تو گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے, تلاش کرتا پھرتا ہے, کونے کونے میں جاتا ہے وہ سادات کا گھرانہ کہاں گیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پہچان لیا تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تو نے نوکری کی ہے نا ان کی مجھ سے 11 گنا لے لے, یہ سادات کا گھر مجھے دے دے. تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور ہوتی, آج بات اور ہے. اس نے کہا مہربانی کر. کہا نہیں کل تو آتا تو معاملہ اور تھا, آج معاملہ آج اور ہے, رنگ بدل گیا ہے, حالات تبدیل ہو گئے ہیں, اب تو دیکھ داکھ کے آیا, جا دوڑ جا. کہنے لگا نہیں مہربانی کر دے دے, تو غیر مسلم میں تیرا کیا تعلق؟ کہنے لگا چپ کر, غیر مسلم میں کل تک تھا, کل سے سجدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سنور گئے ہیں. وہ جو نظارے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں, میں نے جاگتی آنکھوں سے. اور تو نے کسی مفتی پیر عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے, میں نے رات محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے. نبی پاک نے فرمایا علی سے پیار کرنے والا مومن ہے, اور فرمایا بغض علی نفاق, اس کے سینے میں علی کا بغض ہو وہ منافق ہے, وہ منافق ہے. جس کو نبی پاک منافق کہے منافق ہے کہ نہیں؟ ذکر علی عبادہ, النظر الی وجہ علی عبادہ. فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے اور ان کا ذکر کرتے رہنا بھی عبادت ہے. اسلام صرف اخلاقیات کا مذہب نہیں. اخلاق, مسلمان کا اخلاق یہ اس کا پھل ہے, یہ اس کا پتے ہیں, پھول ہیں. لیکن نبی پاک کی غلامی, حضور کی محبت, صحابہ اور اہل بیت کا احترام یہ ایمان کی جڑ ہے. جڑ مضبوط نہ ہو تو نہ پھول اگتے ہیں, نہ پھل آتے ہیں, نہ ٹہنیوں پر کوئی پتا آتا ہے. جڑ کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے. ان محبتوں کا سینے میں اٹھنا پہلا پہلو آج کے موضوع کا, اس کو ذہن میں رکھیں. محبت کا جوش مارنا, محبت کا جوش مارنا, پیار کا بڑھنا, طبیعت میں ذوق پیدا ہونا, یہ ایمان کی علامت ہے. یعنی حضرت عمر کی بات سن کے دل کا ٹھنڈا ہونا ایمان کی علامت ہے, اور امام حسین کی بات سن کے طبیعت کا سکون میں آنا یہ ایمان کی علامت ہے. حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر ہو اور وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, طبیعت پہ کیف طاری ہو جائے. سیدہ زینب کا تذکر آئے تو آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے, یہ ایمان کی علامت ہے. انسان کے وجود پر اثر ہو. لیکن جو آدمی کچی کچی باتیں کرے, کمزور 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 کہانیاں سنائے کہ نہیں جی وہ ٹھیک ہے, اہل بیت ہی اصل تھے, سارا کچھ وہی تھے, صحابہ بس وہ. بھائی جس آدمی کے پیچھے مولا علی نماز پڑھتے ہیں وہ بندہ تجھے قبول کیوں نہیں؟ جس ابو بکر صدیق کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتے ہیں تجھے کیوں نہیں قبول؟ جس عمر کے وہ مشیر بنتے ہیں تجھے کیوں نہیں حضرت عمر قبول؟ اور جس عثمان غنی کے بارے میں مولا علی کی یہ رائے ہے کہ امام حسن اور حسین کو تلواریں دے کے حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا کر کے کہا بیٹا یہاں کھڑے رہنا, کوئی دشمن عثمان کے قریب نہ آنے پائے. تو جس عثمان کے حضرت علی محافظ ہیں تجھے وہ عثمان کیوں قبول نہیں؟ یاد رکھو ہم لعنت بھیجتے ہیں فرقہ واریت پر, امت کو تباہ کرتے ہیں وہ لوگ جو فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں. لیکن آپ کو بتاؤں جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے نا اس جماعت کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے. قیامت بھی 10 محرم کو ہی آئے گی, جمعے کا دن ہوگا. تو میں آج دل کو حاضر ناظر رکھ کے اپنی طبیعت کو حاضر پا کے باشعور آپ کو کہہ رہا ہوں, جاگ کے سننا خدا کا واسطہ. آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, اگر کافر کے سامنے اسلام کا کوئی چہرہ پیش ہو سکتا ہے تو صرف سنی کا چہرہ پیش ہو سکتا ہے. ختم ہو گئی بات. ورنہ کوئی صحابی کا بے ادب ہے, کوئی اہل بیت نبوت کا
آج مجھے کہہ لینے دو، کھول کے کہہ لینے دو. لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے، اس نے اینک بھی لگائی ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، پینٹ کوٹ بھی پہنتا ہے، اس نے جی 1500 بندہ ایک دن مسلمان کر دیا، ایک دن 1000 مسلمان کر دیا. پر پتہ ہے وہ بدبخت کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کیا کروں اس کے 1500 مسلمان کو یا 2000 اس کے کلمہ اور بول جی بڑی دلیلیں دیتا ہے. وہ دلیلیں سنبھال کے رکھے، وہ دلیلیں جو جی بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے، زیادہ لوگ. ہم کثرت کے قائل نہیں، ہم حق کے قائل ہیں. ہم اب چھوڑ دو بات، دلائل کی طرف آؤ. عجیب تماشا ہے. اور ایک مولوی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے، کہتے نہیں بندہ ٹھیک ہے، وہ بھول گیا تھا، اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا، اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی، تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے. میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ، تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟ مانگنی چاہیے نا دعا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ